سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا. سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك
ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وأنذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض ويا خالق السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. الله أكبر كبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی پوشیدہ اے اللہ علانیہ جو اجتماعی طور پر ہوئے جو انفرادی طور پر ہوئے اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، اے اللہ طبیعت میں اور فطرت میں گناہ بچ چکے ہیں، اے اللہ رچ چکے ہیں، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن اے اللہ فخر و غرور نہیں ہے، تکبر اور ہنا نہیں ہے، اعتراف ہی مجرم ہے۔ آپ کے دربار میں اس کا اعتراف کرتے ہیں اس روئے زمین پر ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ کون سا گناہ ہے تیری نعمتیں کھا کھا کر، تیری نعمتیں پہن پہن کر، تیری نعمتوں کو استعمال کر کر کے اے اللہ ہم نے کون سا گناہ چھوڑا ہے؟ کوئی گناہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر اور انجان کر اے اللہ گناہوں کا اے اللہ ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن اے اللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ مشکل کشا ہے۔ آپ کی دریائے رحمت کے سامنے سمندر سے بھرے ہوئے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کریم آقا ہمیں اس بات کا یقین ہے آپ ہی تو معبود ہیں، آپ ہی تو مسجود ہیں کہ آپ ہی ہمارے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ امت لٹ چکی ہے، پٹ چکی ہے، رسوا ہو چکی ہے، ذلیل ہو چکی ہے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اے اللہ بے کس اور بے سہارا ہو چکی ہے۔ اے بے سہاروں کے سہارا ہمارا سہارا بن جا، اے بے کسوں کے سہارا ہمارا سہارا بن جا۔ اے اللہ ہمیں معافی دے دے، اے اللہ ہمیں معافی دے دے، اے اللہ رحم کرم فرما دیجئے، عفو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ اقراری مجرم دنیا میں اقرار کر کے چھوٹ جایا کرتا ہے، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، کس گندی زبان سے آپ سے معافی مانگے، کس گندے ہاتھ کو آپ کے سامنے پھیلائے، لیکن اے اللہ آپ تو کریم ہیں، بھیک مانگنا آپ کو پسند ہے، توبہ کرنا آپ کو پسند ہے، رونا آپ کو پسند ہے۔ اے اللہ تیرے دربار میں ہزاروں لاکھوں گناہوں کو لے کر اے اللہ معافی کی امید پر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے آج کی رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اون کے اور بالوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار سہی، خطا کار سہی، ریاکار سہی، آخر تیرے ہی بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں معافی دے دے، ہمیں معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ فتنہ فساد کے پر فتن دور میں ہمارے پاس بے انتہا ضعیف ایمان ہے، اے اللہ اس ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ایمان میں قوت عطا فرما، اے اللہ اس ایمان میں مضبوطی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے اے اللہ دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھیے، جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو صحیح فرما دیجئے، خشوع اور خضوع عطا فرما دیجئے۔
دیجئے، اے اللہ ہمارے روزوں کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ آنے والے مبارک مہینے کی بے انتہا قدردانی نصیب فرما دیجئے، مہینے کے ایک ایک لمحے کو تیری عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور رمضان کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے دوری اور حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قرآن سے ہمیں عشق اور محبت عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ امت بہت سارے ٹوٹے پھوٹے اعمال میں مشغول تھی، اے اللہ جب سے موبائل اور انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا ہے، اسمارٹ فون کا دور شروع ہوا ہے، اے اللہ بڑے بڑے عبادت گزار غافل ہو رہے ہیں، نوجوان اپنی عفت کو چھوڑ چکے ہیں، نوجوان بہو بیٹیاں عصمت کو داغدار کر چکی ہیں، اے اللہ ایسے ایسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اے اللہ اگر اس گناہ کا حال پرندوں پر آشکارا ہو جائے تو فضا میں اڑنا بند کر دے، اے اللہ اگر مچھلیوں کو معلوم ہو جائے تو سطح آب پر آنا چھوڑ دے، درندوں کو معلوم ہو جائے تو شکل دیکھنے کے لیے گوارا نہ کرے، اے اللہ اگر تیری مخلوق میں جس کو لوگ حقیر سمجھتی ہیں کتے اور خنزیر کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی مارے شرم کے اپنی گردن کو جھکا دے، اے اللہ ایسے ایسے جرائم میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوان مبتلا ہو چکے ہیں، ہماری بیٹیاں مبتلا ہو چکی ہیں، امت کی خواتین اپنی عصمت کا سودا کر چکی ہے، امت کا نوجوان اپنی پاک دامنی کو کھو چکا ہے، اے اللہ بظاہر کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی راستہ بھی لوٹنے کا نہیں ہے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہے، آپ جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے، توبۃ نصوحہ عطا فرما دیجئے، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرما دیجئے، ایمانی فرائض اور واجبات کا پابند بنا دیجئے، زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے حفاظت فرما دیجئے، مکروہات تحریمی اور تنزیہی سے حفاظت فرما دیجئے، تقوی اور تقدس والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ امت میں بے شمار خواتین شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے معاملے میں ان کے مربیان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہر ایک کے لیے بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما، اے اللہ کتنی بیٹیاں جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں اور یا تو ان کے شوہروں سے طلاق پا چکی ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑوں کا انتظام فرما، اے اللہ کتنی گودے نکاح کے بعد اپنے گھر کو آباد کر رہی ہے لیکن اپنی گود اولاد سے محروم ہے، اے اللہ کہیں شوہر کے طعنے سن رہی ہے، کہیں بہو اور ساس کے طعنے سن رہی ہے، کہیں گھر کی عورتیں اور خاندان کی عورتیں کے طعنے سن رہی ہے اور طعنے سن سن کر ڈپریشن میں جا چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے، کریم آقا اولاد دینا آپ کا کام ہے، اے اللہ ان تمام خالی گودوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، اولاد طیبہ عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ عیوب سے پاک اولاد نصیب فرما، اے اللہ آپ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے، اے اللہ دنیاوی ساری ضرورت کو پورا کیا ہے، اگر نہیں دیا ہے تو تیرے حبیب کا لایا ہوا دین نہیں دیا ہے اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں صحیح سوچ نصیب فرما، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ان کو دیندار بنانے کی توفیق اور فکر عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری اولاد کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین جن کا بڑا احسان ہے جنہوں نے ہماری تربیت کی، اے اللہ ہماری تکلیفوں کو برداشت کیا، اے اللہ ہماری مصیبت ہماری طرف سے مصیبتوں کو جھیلا اور ہمیں تربیت کر کے اے اللہ آپ کے دربار میں پہنچایا، کریم آقا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہے یا ان میں سے ایک زندہ ہے ان کو صحت قوت عافیت ہمت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں تقوی میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کو خوشحالی نصیب فرما، ان کی ہر غم کو اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اے اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ کمر مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم اولادوں کی طرف سے اپنے والدین کو آپ اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ وہ اساتذہ وہ مشائخ جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے علوم دین کو ہماری طرف منتقل کیا ہے،
اے اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ ان کی بے ادبی اور بے عزتی سے ہماری حفاظت فرما، ان کی شان میں اسنا گستاخی سے ہماری حفاظت فرما، جو زندہ ہے ان کے علوم میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز کو عام اور تام فرما، جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کی بہترین تربیت اور کفالت فرما۔ اے اللہ امت میں بہت سارے بیمار ہیں، کئی بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ مختلف قسم کی بیماریوں میں تیرے مختلف بندے اور بندیاں اے اللہ مبتلا ہے، اے اللہ علاج کر کے گھر والے عاجز آ چکے ہیں، اے اللہ پریشان ہو چکے ہیں، اے اللہ اس کی زندگی سے اے اللہ اجیرن بن چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، کریم آقا شفا آپ کے قبضے قدرت میں ہے، امت کے ہر بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو اے اللہ ان کو اے اللہ ہوشیار اور عقل اور فراست نصیب فرما، اے اللہ کن ذہن کو قوت حافظہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے، اے اللہ علوم نبوت سے انہیں آراستہ فرما، تقوی اور تقدس والی زندگی نصیب فرما، ہمارے اکابر کا صحیح جانشین بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین وارث بنا، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، شعائر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، اپنے اپنے ملک میں اے اللہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے احکام اسلام کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں عالم میں ہیں ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ان کی اولاد کی، ذریعہ معاش کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، صحت کی، اور خاص کر کے اس پرفتن دور میں ان کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور وقت اجل حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ملازم کی ملازمت میں برکت عطا فرما، ظالم کو ہر جگہ پر ظلم سے روک دیجئے، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ ملک ہندوستان میں امن و سلامتی قائم فرما، بھائی چارگی پیدا فرما، اے اللہ صحیح اسلام پیش کرنے کا جو فریضہ اے اللہ ہم سے اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اور آج ہم سیاہ دن دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہم ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ اس ملک کے سارے انسانوں کی اے اللہ ہدایت کے اور حفاظت کے فیصلے فرما، مساجد دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، مقابر مسلمین اور اوقاف مسلمین کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم پر کوئی حالات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بد عمل ہیں، اے اللہ اپنی بدعملی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حالات پر شور اٹھانا ہماری فطرت بن چکا ہے، اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح عقل نصیب فرما، صحیح شعور نصیب فرما، شریعت اسلام نے جس راہوں میں کامیابی عطا فرمائی ہے، کامیابی بتلائی ہے، اے اللہ ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نہ ہمارے فرائض کا ٹھکانہ ہے، نہ ہمارے عقائد کا ٹھکانہ ہے، نہ ہماری عبادتوں کا ٹھکانہ ہے، اے اللہ ہر طرف سے دین کو ہم نے دبوچا ہے، فرائض کو ہم نے توڑا ہے، سنتوں کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہیں، فضول خرچیاں ہم نے کی ہیں، زناکاری کے بازاروں کو ہم نے گرم کیا ہے، شراب نوشی ہم نے کی ہے، جوئے کے بازار کو ہم نے گرم کیا ہے، کون سی خباثت ہے جو اس سرزمین پر ہم سے نہ صادر ہوئی ہے، اے اللہ پھر ہم امن چاہتے ہیں، اے اللہ کیسے امن مل سکتا ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت عطا فرما، اپنے کرتوتوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اعمال صالحہ کی اے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں تیرے بہت سارے بندے اور بہت ساری بندیاں نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں، نہ جانے کیسی کیسی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ ہمارے احوال ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ مظلوم کی دستگیری فرما، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور امت کے علماء صلحاء، اے اللہ اس دین کی دعوت کو اور دین کے فریضے کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، جو محنتی کی ہے، اے اللہ ان سب
سب کو اپنی شایان شان پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ اس ملک میں اسلام کی بقا کے فیصلے فرما، اہل اسلام کی بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اے اللہ ہم تو سراسر محتاج ہے۔ اے اللہ آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، امن و سلامتی مانگ رہے ہیں، اے اللہ تقوی اور تقدس مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو عقائد حقہ، اعمال علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ، عادات رذیلہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر میں جو مبتلا ہو، اے اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ قبر میں سونے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ کتنا کٹھن دن ہوگا، روح ہماری جسم سے نکالی جائے گی، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم دنیا کر جائیں گے یا اللہ اللہ کر کے جائیں گے۔ الہ العالمین آپ کو آپ کی عزت و جلال کا واسطہ جب وقت اجل آئے ہماری زبان سے اے اللہ وہ کلمہ جاری فرما جس کا جو کلمہ آپ کو مطلوب ہے، جو آپ کو محبوب ہے۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، کفر کی موت سے ہماری حفاظت فرما، بے ایمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس حال میں ہماری موت کا وقت آئے کہ لوگوں کے اور بندوں کے اور آپ کے کوئی حقوق واجبہ ہمارے سر پر نہ ہو، سارے حقوق ادا ہو چکے ہو۔ اے اللہ ایسے حال میں ہمیں موت نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے مقام پر، اچھی جگہ پر، اچھی حالت میں آپ کی رضا والی موت نصیب فرما۔ برے مقام پر اے اللہ ناگہانی موتوں سے، ایکسیڈنٹوں کی موتوں سے، جلنے جلائے جانے سے، کٹنے کٹائے جانے سے، دبنے دبائے جانے سے اے اللہ ایسی ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے زمین پر رہتے ہوئے ہماری قبر کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر یا جنت کا باغوں کا باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے۔ اے اللہ اعمال تو ایسے ہے کہ جہنم کا گھڑا بنے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب کی قبریں جنت کا ایک باغیچہ بن جائے۔ اے اللہ حساب کتاب آسان فرما۔ اے اللہ ہمارا حساب کتاب ہی کیا لیا جائے، اے اللہ بے حساب ہمیں اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب فرما۔ میزان عدل پر اعمال صالحہ والے پلڑے کو جھکا دیجئے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی، قبر کی اور حشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین و آخرین جمع ہوں گے وہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، وہاں سرخنوئی نصیب فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا پورے امت مرحومہ کو اے اللہ آپ اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرماتے ہوئے دنیا آخرت کی نعمت اور بھلائیوں سے انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی پریشانی اور مصائب سے ان کی حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور امت کے صالحین بندوں کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔